رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم السلام ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ صلوات علی محمد سرکار سید الشہداء کا بہت ہی مشہور جملہ ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نابکار کے بیٹے نابکار ولد الزنا کے بیٹے ولد الزنا نے ہم کو اس دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس کا ایک راستہ اسلحوں کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے، اور اس کے بعد پھر امام فیصلہ سناتے ہیں ہیہات من الذلہ، خدا ہم کو ذلت سے بچائے۔ یعنی حسین ابن علی ذلت نہیں برداشت کر سکتا، اسلحوں کو برداشت کر سکتا ہے، ذلت نہیں برداشت کر سکتا۔ سرکار کے اس جملے کے ضمن میں غیرت قومی کربلا کے آئینے میں کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے اور آخری مرحلے میں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے غیرت کے معنی بتائے تھے اور یہ واضح کیا تھا کہ غیرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شخصی یا پرسنل غیرت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک قومی غیرت ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا شخصی اور پرسنل غیرت کے لیے نہیں انجام پایا ہے، امام حسین نے اتنی قربانیاں قومی غیرت کے لیے دی تھی۔ بغیر کسی تفصیل و تمہید کے بلا فاصلہ ہم اسی بیان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے کل چھوڑا تھا، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تاریخ اسلام کے وہ اہم پوائنٹس جس کی طرف کل اشارہ کیا تھا کہ آج اس کی وضاحت کریں گے اور اس کے آئینے میں بتائیں گے کہ ہماری بے غیرتی کہاں کہاں سے گزری۔ کل ہم نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا رسول کو کاغذ و قلم نہیں دیا گیا، یہ مسلمانوں کی بے غیرتی۔ رسول کے حکم کے مطابق مسلمان اسامہ کے لشکر میں نہیں گیا، یہ مسلمانوں کی بے غیرتی۔ 18 ذی الحجہ کو رسول نے میدان غدیر میں ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان کیا۔ کل اشارہ کیا تھا، آج وضاحت کا وعدہ کیا ہے۔ کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع۔ سننے میں بہت ہلکا لگتا ہے، کبھی پونا میں جمع ہوا 1.25 لاکھ کا مجمع مسلمانوں کا؟ بہت ہوتا ہے 1.25 لاکھ۔ آج کا 1.25 لاکھ نہیں، اس وقت کا 1400 سال پہلے کا 1.25 لاکھ، آج کا کروڑوں ہو گیا۔ اور عام آدمی، ہمیں غدیر نہیں پڑھنی ہے، غدیر خود مستقل ٹاپک ہے اور بہت دقیق ہے، ہمیں اپنے موضوع سے متعلق ایک بات پیش کرنی ہے۔ اور عام مسلمانوں کا نہیں، حاجیوں کا 1.25 لاکھ کا مجمع، اور یہ مجمع ہی صرف 1.25 لاکھ کا نہیں تھا کہ صرف اس تک ہی بات پہنچی ہے۔ جو رسول نے 3 دن تک سب کو میدان غدیر میں روکے رکھا
کہ جب تک علی کے ہاتھ پہ بیعت سب نہ کر لیں اس وقت تک نہ جانا. نہیں مسئلہ ہے تو کوئی چیز مسئلے سے خالی نہیں ہوتی ہے. بھائی بیعت کرتے جاؤ جاتے جاؤ. نہیں سب بیٹھو یہیں پہ. دیکھو جب سب بیعت کر لیں گے تو جائیں گے. 3 دن لگ گیا مسلمانوں میں. کیا اثر پڑا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب جو انسان اپنے گھر جس تاریخ کو پہنچنے والا تھا اس سے 3 دن لیٹ پہنچا. آج کا سفر نہیں ہے. فون ملایا فون موبائل پہ, کیا ہوا بھائی کہاں, کیا ہوا, کیوں لیٹ ہوئے. نہیں پوچھ سکتا انسان, نہیں پوچھ سکتا ہے. راستے کے خطرات ہیں, ڈکیت نے حملہ تو نہیں کر دیا, چوروں نے مار تو نہیں دیا, جانور کھا تو نہیں گیا, بھوک پیاس سے مر تو نہیں گئے, راستہ کھو تو نہیں گیا. 2500 شبہات. ہر آدمی اپنے وارث کا انتظار کر رہا ہے. لوگ شہر کی سرحد پہ پہنچ گئے. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا. اب ایسے موقع جب مسلمان حج کر کے اور ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان سن کے پہنچا تو یہ مسلمانوں سے علیکم السلام صلوات پڑھیں محمد. جب مسلمان حج کر کے اور یہ اعلان کو سن کے پہنچا تو وارثوں نے اپنے آنے والوں سے یہ بعد میں پوچھا کہ حج ہوا کہ نہیں ہوا. یہ پہلے پوچھا کہ دیر کہاں ہوئی. کیا بتایا, آپ بتائیے کیا بتایا. راستے میں رسول نے روک کے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. یہ رسول کا میڈیا کا سسٹم تھا کہ ابھی حاجی نہیں پہنچا, اعلان ولایت پہلے پہنچ گیا. ہوا کہ نہیں. تو یہ اعلان مقصد یہ کہ صرف 1.25 لاکھ میں محدود نہیں تھا, جو نہیں آئے تھے ان تک بھی آٹومیٹک پہنچ گیا. سب نے سنا کہ نہیں سنا. اب آپ کیلکولیشن کیجئے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ غدیر نہیں ہے, ہم کو صرف اتنی بات پیش کرنی جو ہمارے موضوع کو ثابت کر رہی. اب آپ کیلکولیشن کیجئے. 18 ذی الحجہ سے 28 صفر میں 70 دن ہوتے. 70 دن, 2 مہینے 10 دن, ایسے ہی تو ہے نا. راؤنڈ فگر میں آپ 2.5 مہینے کہہ لیجئے. رسول کی آنکھ بند ہوئی اور جس اعلان اور جس عہدے کا اتنا اہتمام کیا گیا تھا اس کے خلاف عمل ہوا. یہ 1.25 لاکھ حاجی کہاں چلے گئے تھے کہ کوئی ایک اٹھ کے یہ کہہ دیتا کہ ہم نے تو غدیر میں یہ سنا تھا. سوال یہ, آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج بس اشارہ کر رہے ہیں, کل وضاحت کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ 1.25 لاکھ میں سے جتنے بھی مدینے والے تھے, بالفرض 10-20, حالانکہ تھے نہیں, بہت تھے, یہ ان کے منہ میں زبان نہیں تھی. جنہوں نے سنا تھا ان کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ نہیں کیا کہہ رہے ہو, ہم نے تو کچھ اور سنا. معلوم یہ ہوا کہ اس مسند و عہدے کی تبدیلی کی وجہ وہ نہیں ہے کہ جو بیٹھ رہا ہے, وجہ یہ ہے جو بیٹھے ہوئے دیکھ کے چپ ہے. کیوں چپ ہے یہ؟ پھر سرکار سید الشہداء کا جملہ پیش کریں گے, الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے پسترین غلام ہیں اور دین ان کی زبان سے چپکا ہوا ہے. جب تک ان کی زندگی میں پرابلم نہیں ہوتی سب دیندار ہوتے ہیں. فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا, اور جب بلا و مشکلات امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں, قلت دیندار کم ہوتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین آسان ہے, جو کچھ بس ہم چاہتے جائیں وہ ہوتا جائے. ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم کہیں گے تو فلاں مخالف ہوگا, ارے کون مخالف ہوگا, تم زیادہ ہو, وہ زیادہ نہیں ہے. تاریخ اسلام میں, اب اتنا وقت نہیں کہ ہم اس واقعے کی پوری وضاحت, تاریخ اسلام میں ایسے واقعے گزرے ہیں کہ جب امت نے نہیں چاہا کہ فلاں شخص ممبر پہ خلافت پہ نہ بیٹھے تو نہیں بیٹھنے دیا, چڑھتے ہوئے ممبر سے کھینچ لیا. تاریخ اسلام میں واقعہ موجود ہے, چڑھتی ممبر سے کھینچ, کہاں واپس آؤ, تمہارا حق نہیں ہے. یہ یعنی ممکن ہے, یہ تھا, ہو سکتا تھا. اور یوں ہی نہیں, صدیقہ طاہرہ نے راتوں کو گھر میں جا کے ان کو بیدار کیا, کیا ہو گیا تم کو, کیا ہو گیا ہے تم کو, تم نے نہیں سنا تھا, تم نے نہیں دیکھا تھا, گواہی دو. وعدہ کیا, ہاں کل ہم آئیں گے,
حاکم کے سامنے گواہی دیں گے، صبح کوئی نہیں آیا، رات کے کیے ہوئے وعدے صبح سب بھول جایا کرتے تھے، رسول کی بیٹی سے وعدہ کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بے غیرتی کی داستان کا آغاز ہے، اور دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ کربلا کے منعقد ہونے کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ واقعہ جو کربلا منعقد کر رہا ہے۔ دوسری مثال آپ نے 12 مسائل میں سنا کہ صدیقہ طاہرہ کے دروازے پہ لکڑیاں جمع ہوئی، آگ لگائی گئی۔ رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ صدیقہ طاہرہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، یہ مصیبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، افسوس ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ آگ لگانے والا کوئی اور نہیں، مسلمان تھا۔ کتنا بے غیرت مسلمان تھا، اپنے رسول کی اکلوتی بیٹی کو ظلم کر کے اتنا پریشان کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے گھر پہ۔ یہ ہے نہیں بے غیرتی؟ اور اس سے بڑی بے غیرتی یہ ہے کہ یہ کام کافروں کے بیچ میں نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کی بستی میں ہوا۔ سارے مسلمان تماشائی بنے، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے آغاز کی مثال دی تھی کہ جب آغاز ہوا اس وقت لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قربانی دی۔ لوگوں نے قربانیاں دیں، لوگوں نے جانیں دیں، لوگ شہید ہوئے، مظالم برداشت کیے، لوگوں کو پریشان کیا گیا، پریشانی برداشت کی۔ ان کی غیرت زندہ تھی، لہٰذا وہ ایک کلمے کے عوض میں اتنی ساری قربانیاں دینے کو تیار تھے۔ یہ اتنے بڑے بے غیرت تھے کہ اتنے بڑے بڑے سانحے کو دیکھتے رہے، لیکن ان کے یہاں کوئی قربانی نہیں، ایک زبان ہلانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ کس کی بے غیرتی؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا کیا، ہم تو عوام ہے، جو کر رہا ہے وہ حساب دے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو ذمہ دار ہے وہ جواب دے گا، نہیں، ذمہ دار تو جواب دے گا ہی دے گا۔ جو ظلم کو دیکھ کے چپ ہے وہ بھی جواب دے گا۔ امام سجاد علیہ السلام کی آج شہادت کی تاریخ، جس وقت یہ قافلہ کوفے سے گزر رہا ہے، کوفے والے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کے رو رہے ہیں، امام سجاد نے کوفے والوں کو مخاطب کیا، اور آپ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ مولا رو رہے ہیں، یہ امام حسین کی محبت میں رو رہے ہیں، مصیبتوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ امام ان کے رونے سے خوش نہیں ہو رہے ہیں، امام ڈانٹ رہے ہیں کہ تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ روایتوں میں ہے، دیکھ لیجئے گا جملہ۔ جناب زینب نے بھی ڈانٹا ہے، امام سجاد نے بھی ڈانٹا ہے، کوفے والوں کو دونوں نے ڈانٹا ہے، پھوپھی نے بھی ڈانٹا ہے، بھتیجے نے بھی ڈانٹا ہے۔ جناب زینب نے کہا کہ تم نیرنگ باز ہو، دھوکے باز ہو، تمہاری مثال اس سبزے کی جیسی ہے جو گندگی پہ اگتا ہے کہ اوپر سے ہرا ہرا دکھتا ہے، اندر سے غلاظت ہوتی ہے۔ تمہاری مثال اس بڑھیا کی جیسی ہے کہ جو اپنے تاگے کو پہلے بناتی ہے پھر ادھیڑ دیتی ہے۔ پورا خطبہ موجود ہے، پڑھیے۔ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم جناب زینب کے خطبات کو نہیں پڑھتے ہیں اور عزادار بننا چاہتے ہیں، امام سجاد کے خطبات کو نہیں پڑھتے ہیں اور عزادار بننا چاہتے ہیں۔ عزاداری جناب زینب سے لیجئے، رسم و رواج سے نہ لیجئے عزاداری۔ رسم و رواج سے لی ہوئی عزاداری، ضروری نہیں کہ زینبی عزاداری ہی ہو۔ دونوں ڈانٹ رہے ہیں، ثانیہ زہرا بھی ڈانٹ رہی ہیں، امام سجاد بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ غلطی کیا ہے مولا ان کی؟ ارے آپ ان کو قاتل کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کربلا نہیں گئے، یہ فوج یزیدی میں نہیں تھے۔ امام کہیں گے ہم کو بھی معلوم ہے، تم تاریخ پڑھ رہے ہو، ہم نے حالات دیکھے۔ مولا پھر کیوں آپ ان کو قاتل کہہ رہے ہیں؟ اس لیے قاتل کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آواز استغاثہ پہ لبیک نہیں کہا، دین خطرے میں تھا، گھر سے نہیں نکلے، دین کو ضرورت تھی، ضرورت پوری نہیں کی، شہادت دینی چاہیے تھی، شہادت نہیں دی،
قربانی دینی چاہیے تھی، قربانی نہیں دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب دین کی ضرورت پڑ جائے اور اگر کوئی قربانی نہ دے تو وہ بے غیرت ہوا کرتا ہے امام کی نگاہ میں، اور اگر بے غیرت روئے تو امام ایسے رونے والے کو ڈانٹ دیا کرتے ہیں، اس کے گریہ کو قبول نہیں کیا کرتے۔ بے غیرتوں کا گریہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ سخت باتیں ہیں لیکن حقیقت تلخ ہوتی ہے، مشکل ہوگی شاید اتارنے میں، لیکن تاریخ میں موجود ہے۔ کیا امام سجاد نے کہا بے غیرتوں کا گریہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں۔ جس وقت امام حسین پہ مظالم ہو رہے تھے اور بعض روایتوں کے ساتھ سے مثلا خنجر چل رہا تھا یا پائمال ہو رہے تھے، جناب ثانیہ زہرا نے طلع زینبیہ سے پسر سعد کو مخاطب کیا ہے، پسر سعد تو کیا دیکھتا ہے، میرا ماجایا شہید ہو رہا ہے، تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ جناب زینب کی آواز میں اتنا درد تھا کہ پسر سعد کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، داڑھی تر ہو گئی، منہ کو گھما لیا، جواب نہیں دے پایا، رونے لگا۔ کون سا گریہ؟ بے غیرتی کا گریہ۔ غیرت ہوتی، غیرت دینی ہوتی تو نواسہ رسول کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو فرمائے ان چیزوں کو۔ آج دین کی اکثر خرابیوں کی ذمہ داری یہی ہے، اس کی علت ہی یہی ہے کہ غیرت دینی نہیں ہے۔ غیرت دینی جب ہوتی ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دینی سرمایہ کہاں برباد ہو رہے ہیں، وہاں جا کے بچا لیں۔ اور بات واضح کریں، ہمیں نہیں معلوم، شاید کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے، آج ہماری قوم میں اپنے ادارے کی بنیاد پہ کام زیادہ ہوتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ کم ہوا کرتے ہیں۔ پہچان لیں، اپنے ادارے کی بنیاد پہ جو کام ہوا کرتے ہیں اس میں ادارے کی غیرت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ دینی غیرت ہو۔ جب دینی غیرت پہ بات آتی ہے تو جہاں بھی مذہبی کام ہو، چاہے وہ ادارہ ہمارا ہو یا کسی غیر کا ہو، انسان کو برا لگنا چاہیے۔ ہماری مجلس، اس کی مجلس، ہمارا جلوس، اس کا جلوس، ہمارا عالم، غیرت دینی نہیں ہے اس کا مطلب۔ قدم قدم پہ پہچانے غیرت دینی۔ غیرت دینی کا مطلب کیا؟ یعنی کہیں بھی، کسی مقام پہ بھی، کسی جگہ پہ بھی دین کی ذرا سی توہین برداشت نہیں، چاہے وہ ہمارے ووٹ کی بنیاد پہ ہو یا کسی اور کے ووٹ کی بنیاد پہ ہو۔ اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اسلام کی بدنامی قابل قبول نہیں، اسلام کی بدنامی برداشت نہیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں، قوم کے درمیان کے بھی نکلتے ہیں، قوم کے باہر کے بھی۔ یہ ہماری انجمن، یہ ان کی انجمن، فلاپ کرنا ہے اس کو۔ ارے کیوں فلاپ کرنا ہے؟ ارے اس کی انجمن بدنام کرنی ہے، کیوں بدنام کرنی ہے؟ اس کا مطلب غیرت دینی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انجمن فلاپ ہوگی، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، تو یہ حرف عزاداری پہ آئے گا، امام حسین کی عزاداری پہ آئے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی تمہارے پاس انجمنی غیرت تو ہے، دینی غیرت نہیں ہے، اور وہ غیرت جو دین سے ہٹ کے ہو اس کو بے غیرتی کہا جاتا ہے۔ غیرت کے بھیس میں تو ہوتی ہے، بے غیرتی ہوتی ہے، غیرت دینی نہیں۔ اسی کے دوسرے رخ کو دیکھیے، آج پورا عالم اسلام، ہمارے سارے مراجع، ہمارا ولی فقیہ اس بات کی آواز دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے۔ اتحاد غیرت دینی کی دلیل ہے۔ اگر کبھی یہ کوشش ہو کہ سنی یہ چاہے کہ ہم شیعہ کو زیر کر دیں اور شیعہ چاہے کہ سنی کو زیر کر دیں، میرے بھائی کس خواب میں پوشیدہ ہو؟ سنی اگر زیر ہوا تب بھی اسلام بدنام ہوگا، شیعہ زیر ہوا تب بھی اسلام بدنام ہوگا۔ دشمن کو نہیں معلوم کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، بریلوی ہو کہ حنفی ہو، شافعی ہو کہ مالکی ہو۔ دشمن کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان ہو، اسلام بدنام ہوگا۔ جس کے ہاں غیرت دینی ہوا کرتی ہے وہ کبھی بھی اتحاد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری عزت بھی ہماری عزت، ان کی عزت بھی ہماری عزت، اپنی عزت کا بچانا بھی ہماری ذمہ داری، ان کی عزت کا بچانا بھی ہماری ذمہ داری۔ اور جو انسان فرقوں کی بنیاد پہ مسلمانوں کو بانٹنا چاہتا ہے اس کی یہاں غیرت دینی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ بے غیرتی کی دلیل ہے۔ یہ کام غیرت مند نہیں کر سکتا ہے، بے غیرت یہ کام کر سکتا ہے، فرقوں میں مسلمانوں کو بانٹنا۔ جس پہلو سے بھی دیکھیے آپ، غیرت دینی
وہ عملی پوائنٹ ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں ہوتا ہے. ہم بہت چھوٹی چیزوں کو نہیں چھڑنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لے. چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے متعلق کس حد تک غیرتوں کو دیکھتے ہیں, کن کن غیرتوں کا خیال رکھتے ہیں. اگر انسان کے اندر غیرت دینی ہو تو بہت سارے مسائل, بہت ساری مشکلات اپنے آپ حل ہو جائے گی. اچھا یہ بات کہتے چلیں, مثلا ایک مثال دیں, ایک فقیر جو روڈ پہ بھیک مانگتا ہے, کیوں ہاتھ پھیلاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس غیرت نہیں ہے, بے غیرتی ہے. بے غیرتی ہے. یہ کام کوئی شریف اور عزت دار انسان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس غیرت ہے. جا کے اس فقیر سے آپ کہیے تم بے غیرت ہو کیا, کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کیا بیوقوفی کی بات کرتے ہو, اس میں کون سی غیرت ہے کہ نہیں؟ اس میں کون سی غیرت ہے؟ ارے ہم پیٹ بھرنا ہے, مانگ رہے ہیں, دلیلیں دے گا آپ کو. بھوکے مر جائیں کیا؟ پیٹ مر رہا ہے, فقیر ہے, ہمارا حق ہے, فلاں پیسے والے, ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں نا, اتنے پیسے والے موجود ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ہمارا حق کھائے بیٹھے, مانگیں گے, 2500 دلیل دے گا. کیوں ایسا ہے؟ جب انسان کی غیرت مر جاتی ہے تو اس کے اندر احساس غیرت نہیں ہوا کرتا ہے, بے غیرت کو احساس غیرت نہیں ہوا کرتا ہے. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہی اسی لیے ہے کہ ان بے غیرتوں کے درمیان احساس غیرت پیدا کرنے کے لیے ہمارے خطبات صرف کافی نہیں ہیں, ہم کو خون بہانا پڑے گا. امام حسین نے خطبات بھی ارشاد فرمائے, خون بھی بہایا. جب تک زبان امام چلی کسی میں غیرت پیدا نہیں ہوئی, جب خون بہا تو غیرتیں پیدا ہونے لگی. عزت قومی درس کربلا کا نام ہے. غیرت پیدا کریں. ہمارے قوم میں بہت زیادہ یعنی بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ غیرت قومی نہ ہونے کی بنیاد پہ آج وہ ہماری قوم کی جس کی یہاں پورا نظام موجود ہے, سسٹم موجود ہے. آج بتائیے ہمارے قوم میں یا ہمارے مذہب میں, ہمارے نظام میں تعلیمی سسٹم نہیں ہے کہ نہیں؟ پھر ہم کیوں تعلیم دوسرے سے مانگتے ہیں؟ اسلام میں اکنامیکل سسٹم میں غریبوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, پھر مسلمان فقیر کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہے. خمس نکلتا ہے, زکوٰۃ نکلتی ہے, صدقے نکلتے ہیں. ہم کبھی اکنامیکل نظام پہ بات کریں گے تو پھر بات کریں گے, شارٹ ٹرم بھی ہے, لانگ ٹرم بھی ہے. فوراً کھلانے کے لیے وہ بھی اسلام نے انتظام کیا ہے, اور اس کے اوپر پورا کام کیجئے تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے, اس کا بھی انتظام, پورا انتظام ہے اسلام میں, پورا ایک ایک چیز کا انتظام. اتنے خمس و زکوٰۃ نکلنے کے باوجود آپ ہم کو فگر بتائیے کہ ہماری قوم میں غریب لوگ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ جتنے پچھلے سال مانگنے آئے تھے اس سال اس سے زیادہ ہوں گے. کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر ایک مسلمان بھیک مانگ رہا ہے تو غیرت قومی کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو شرمندہ ہونا چاہیے. یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے ہمارے درمیان؟ کیوں مسلمان بھیک مانگتا ہے؟ اتنا بہترین, اتنا پرفیکٹ ہمارا نظام ہے, سسٹم ہے کہ اگر نظام پہ عمل ہو تو مسلمان کو متوسط درجے کا بھی نہیں ہونا چاہیے, اس سے بلند ہونا چاہیے. یہ نظام اسلام نے دیا. مسلمان جاہل ہے اگر تو ہم کو غیرت آنی چاہیے. مسلمان غریب ہے تو ہم کو غیرت آنا چاہیے. مسلمان کمزور ہے تو ہم کو غیرت آنا چاہیے. مسلمان خدا نخواستہ محتاج ہے تو ہم کو غیرت آنا چاہیے. ہماری غیرت قومی مر گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پرسنل مسائل میں اتنا کھو گئے ہیں کہ قومی مسائل کو نہیں سمجھ پا رہے. جب انسان چھوٹی مشکلوں کو بڑی سمجھ لیتا ہے تو بڑی مشکل نظر نہیں آتی, اور جب بڑی مشکلوں کو محسوس کرتا ہے تو چھوٹی محسوس نہیں ہوتی. ہم چھوٹی مشکلوں میں کھوئے ہیں اس لیے بڑی مشکلیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم خود غرضی میں مبتلا ہیں.
اس لیے قومی اصلاح نظر نہیں آتی. ارے ہم تو جب اصلاح کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب، وہ جو کرتا ہوگا کہتا ہوگا. کتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اصلاح میں بھی جس میں کچھ نہیں خرچ ہونے والا اس میں بھی بات نہیں کرتے ہیں کسی سے. اسلام خود سازی کا مذہب نہیں ہے، اسلام سماج سازی کا مذہب ہے، معاشرے سازی کا مذہب ہے. یہ سارے مسائل صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں غیرت قوم. آئیے جس بات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، علی بن ابی طالب سے ولایت چھینی گئی. مسلمان خاموش رہا. اگر مسلمان وہاں پہ بول دیا ہوتا تو کربلا میں حسین سے عہدہ نہیں چھینا جاتا. صدیقہ طاہرہ کا حق چھینا گیا، اگر مسلمان وہاں پہ بول دیا ہوتا تو حسین کو وطن نہیں چھوڑنا پڑتا. صدیقہ طاہرہ کو دربار میں جانا پڑا، اگر مسلمان وہاں احتجاج کیے ہوتا تو زینب کو دربار میں نہیں جانا پڑتا. صدیقہ طاہرہ کو دربار میں اذیت کی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، مارا گیا، اگر مسلمان وہاں پہ بول دیتا تو سکینہ کے تماچے نہیں لگتے. صدیقہ طاہرہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، اگر مسلمان وہاں پہ بول دیتا تو خیام حسینی نہیں جلتے. عزیزان محترم، یہ مسلمانوں کی بے غیرتی کی وجہ ہے کہ جو کربلا رونما ہوا ہے. اگر مسلمان پھر تاریخ کو دہرائے گا اور پھر بے غیرت ہوگا تو یقین مانیے پھر کربلا جیسی قربانی دینی پڑے گی. بغیر قربانی کی غیرت واپس نہیں آنے والی. صلوات پڑھیں محمد والے. آج عالم اسلام کا حشر دیکھیں آپ. تاریخ کی بات تھی، دوسروں کو کہہ دینا بہت آسان ہوا کرتا ہے. آج دیکھیں کہ یہ غلطی ہم تو نہیں دہرا رہے ہیں. آج کے عالم اسلام کا حشر دیکھیں آپ. آج ہم کو جاہل کہا جا رہا ہے. کل ہم نے مثال دی تھی، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم کو آج صحت پہ اثر نہیں پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے تو پڑھ رہے ہیں. جس کو کہا ہاں ٹھیک ہے مسلمان جاہل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا بچہ تو ایجوکیٹڈ ہے نا. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ کو پرسنل غیرت کی زیادہ فکر ہے، غیرت قومی کی فکر نہیں. غیرت قومی نہیں ہے آپ کے اندر. آج صرف ایک ایجوکیشن نہیں، آپ دیکھیں بہت سامنے کی چیز. پونا کے ہم کا حالات نہیں معلوم، لیکن بامبے میں کچھ اسکول ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارے کیمپس میں کوئی بھی لڑکی حجاب میں نہیں آ سکتی. ہم ہندوستان کی بات کریں، کسی دوسرے ملک کی بات نہیں کریں. دوسرے ملکوں میں جو ہوا وہ ہے اپنی جگہ پہ، اس سے بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور ہم کو کرنا چاہیے اس اپنی جگہ پہ. لیکن اب تو یہ بیماری ہمارے ملک میں پہنچ گئی. کتنے ایسے کالج ہیں کو ایجوکیشن اپنی جگہ پہ، کتنے ایسے اسکول ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیمپس میں لڑکی حجاب میں نہیں آ سکتی. جب مسلمانوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ دروازے کے سامنے بھی حجاب میں نہیں آ سکتی. جہاں پہ اسکول کا گیٹ ہے اس روڈ اس گلی میں بھی نہیں. آپ کو اگر اتارنا ہے تو کہیں اور اتار کے آئیے. یہ حالات ہیں. بامبے کے ہیں، پونا کے ہیں کہ نہیں معلوم، لیکن اگر نہیں ہے تو ہوں گے. جن کی لڑکیاں جاتی ہیں خدا نخواستہ وہ اتار رہے ہیں حجاب، ان کی جو غیرت بے غیرتی میں تبدیل ہوئی وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جن کی لڑکیاں نہیں جاتی ہیں ان کے چپ رہنے کی علت ہی یہی ہے کہ غیرت قومی نہیں ہے. یہ ہم راستہ فراہم کر رہے ہیں دین کے توڑنے کا. آپ کو مثال دیں، بہت بچپنے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ہم کہیں ایک شہر نام نہیں لیں گے، وہاں گئے تھے تبلیغ کے لیے. بات چیت ہوئی اور داڑھی پہ بات ہوئی تو 3 لوگ پولیس والے تھے، وہ آیا کرتے تھے مجلس میں. سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں بات آپ کی آج سمجھ میں آ گئی ہے اور کل ہی ہم جا کے اپنے ایس پی کو اپلیکیشن دیں گے کہ ہم کو داڑھی رکھنے کی پرمیشن دیا جائے. کیوں داڑھی کی پرمیشن کہاں؟ پولیس اور ملٹری میں
اگر داڑھی رکھنا ہو تو پرمیشن لینا پڑتا ہے. اچھا ایک بار کی ہمارے ذہن میں سوال ہے, ہم کہیے پھر سرداروں کا کیا ہوتا ہے, ان کے یہاں بھی داڑھی ہے نا؟ مگر نہیں مولانا, ان کے یہاں تو مذہب میں پہچانے اس چیز کو, انہوں نے اپنے اس دینی قانون کو باقی رکھا ہے, لہذا آج تک کوئی ان سے مطالبہ نہیں کرتا ہے. کوئی کرتا ہے مطالبہ ان سے؟ آج کتنے میڈیکل کالج کے کیمپس میں داڑھی نہیں رکھ سکتے آپ, خبر ہو کہ یہاں تو اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, لیکن ان سے کوئی نہیں مطالبہ کرتا, اس لیے کہ معلوم ہے کہ وہ اس چیز کو قربان کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. لیکن یہ مطالبہ ہم سے ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم پہلے سے تیار ہیں, آمادہ ہیں کہ تم کہو تو, نہ بھی کہو تب بھی ہم تیار ہیں. راستہ ہم نے فراہم کیا. اگر ہماری خواتین خود سے حجاب نہ اتارتی تو ہم سے حجاب اتارنے کی درخواست نہیں کی جاتی, مطالبہ نہیں کیا جاتا. عزیزان محترم, احکام اسلامی پہ عمل نہ کرنے کے دو نقصان ہیں. ایک تو انسان شخصی اعتبار سے جو حرام کام کرتا ہے, حرام میں مبتلا ہوا, وہ تو ہے ہی ہے. دوسرے یہ کہ حکم اسلامی کو کمزور کرتا ہے. اگر مسلمان داڑھی مونڈنا شروع نہ کرتا تو آج دنیا کی کوئی طاقت اس کو داڑھی رکھنے سے منع نہیں کر سکتی تھی. اگر مسلمان خاتون حجاب نہ اتارتی تو آج دنیا کی کوئی طاقت نہیں منع کرتی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ چیز ان سے جدا نہیں ہو سکتی, یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. بات صرف یوں ہی نہیں ہے, دلیل ہے. آج ہماری عزاداری پہ روک کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جس چیز کو ہم نے دل سے لگا کے رکھا ہے غلط نہیں, بہت اچھا ہے, خدا اس کی حفاظت کرے, ہمیں توفیق دے حفاظت کی. جس چیز کو ہم نے دل سے لگا کے رکھا ہے اسے کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. چھینی وہ چیزیں جاتی ہیں جس کو ہم نے پہلے سے ہی بیکار بنا دیا. مشکلات کسی اور کی نہیں ہے, مشکلات ہماری طرف سے شروع ہوتی ہیں. مشکلات کے راستے ہم فراہم کرتے ہیں, اور یہ چیزیں شروع ہی تب ہوتی ہیں جب ہماری غیرت قومی مرتی. ہم کو کیوں قوم کی فکر نہیں, ہم کو کیوں اس کی فکر ہے کہ ہماری دال روٹی چل رہی ہے. کتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے, احتجاج ہوتے ہیں, کتنے لوگ نکلتے ہیں, آفس ہے, دکان ہے, ملنا ہے, یہ ہے, وہ ہے, سارے پرسنل کام انسان کے لیے اہم ہو جاتے ہیں اور قومی کام کی اہمیت نہیں ہوتی. مسلمان قرآن کے جلدے پہ چپ رہا, مسلمان رسول کے کارٹون پہ چپ رہا, مسلمان سیرت رسول پہ فلم بننے پہ چپ رہا, مسلمان سیدہ زینب کے روضے پہ حملہ ہونے پہ چپ رہا. کیوں؟ یعنی ممکن ہے مثال دی نا, چونکہ غیرت ختم ہو گئی ہے لہذا غیرت والی باتیں سمجھنا مشکل ہو گئی. یقین مانیے جس طریقے سے بھی ہم نے پوری تاریخ کے وہ مواقع آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ چونکہ مسلمان ان جگہوں پہ چپ رہا لہذا کربلا جیسی قربانی کی نوبت آئی. اسی طریقے سے یہ مسلمان اگر چپ رہے گا, جتنا مسلمان چپ رہے گا اتنے ہی مظالم بڑھتے جائیں گے, اتنے ہی دین کی توہین آگے بڑھتی جائے گی, لوگ دین کی توہین کرتے رہیں گے. آج مسلمانوں کے بھیس میں ایسے لوگ پیش کیے جاتے ہیں کہ جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. غیرت قومی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عزت اسلامی کی بات کریں, اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کی بات کریں. جہاں جہاں بات ذلت کی ہو ہم وہاں پہ وہ راستہ ڈھونڈیں کہ جو راستہ ہم کو اس ذلت سے نکال لے جائے. آج پوری دنیا کا میڈیا اس بات پہ متفق ہو گیا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے خلاف بات کرے. دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی کرائم کرتا ہے تو نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ اس نے کرائم کیا. جب مسلمان کرائم کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان نے کرائم کیا. پہچانے فرق کو آپ؟ وہاں شخص بدنام ہو رہا ہے, یہاں قوم بدنام ہو رہی ہے. کیا ہماری قوم اتنی غریب ہے کہ اس کے پاس چینل لانچ کرنے کے پیسے نہیں ہیں؟ ہم ان بڑے بڑے مراحل کے جواب اپنی مجلسوں میں دیا کرتے ہیں. اعتراض کروڑوں نے دیکھا, اربوں نے دیکھا, جواب سینکڑوں کے بیچ میں. کوئی توازن ہے اس کا؟ وہ بھی کون؟ یہ جو اپنے, جو پہلے سے جانتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے. فائدہ کیا ہوا اس جواب کا؟ آج کی زبان, آج کی لینگویج میڈیا, جس کے پاس ہے وہ بول رہا.
دن بدن روز بروز جو اسلام بدنام ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دشمنوں کے پاس زبان ہے، ہم گونگے۔ مائک کیوں رکھا گیا؟ تاکہ جن تک آواز نہ پہنچ سکے ان تک آواز پہنچ جائے، اس لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے نا، اس کے آگے نہیں۔ بس اسی کو تھوڑا اور ڈیولپ کر لیے چینل ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر آواز پہنچانی ہے تو اس کو ٹی وی چینل کہا جاتا ہے۔ جہاں تک آواز نہیں پہنچ سکتی وہ آواز پہنچا دے گا۔ عزیزان محترم، جواب اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے سوال اٹھے جب اس کو مخاطب کیا جائے تو جواب کہا جاتا ہے۔ اپنے میں بیٹھ کے کہہ لینا یہ بہت آسان ہوا کرتا ہے، دشمن کو مخاطب کر کے بولنا یہ اصل جواب ہوا کرتا ہے۔ مائک آج کی زبان نہیں ہے، مائک کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ہمارے جواب کے لیے مائک کافی نہیں ہے، آج ہمارے جواب کے لیے چینلز کی ضرورت ہے، میگزین کی ضرورت ہے، نیوز پیپر کی ضرورت ہے، بہترین تعلیمی نظام کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم دشمنوں کو ان کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور جب تک جواب نہیں دے سکیں گے دشمن ہمارے دین کو بدنام کرتا رہے گا، ہماری بے عزتی اور توہین کرتا رہے گا۔ جس میں غیرت قومی ہوگی وہ خود بلند ہوگا، وہ کھڑا ہوگا، پھر وہ مقابلہ کرنا چاہے گا۔ ارے غیرت قومی تو بیدار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے خدا نہ کرے کسی ساتھ ایسا حادثہ ہو، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان کھڑا ہوا آپ کے بھائی کی برائی کر رہا ہے، کیا کریں گے؟ چھوڑو کرنے دو، رک جائیں گے، بھائی کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے ہمارا بھائی، صحیح ہے۔ دوست بھی نہیں سن سکتے اگر واقعی باوفا دوست ہیں اور صحیح دوست ہیں تو کیا کہہ رہے ہو، غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں؟ آج آپ انصاف سے بتائیے کہ عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں کس کثرت کے ساتھ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں خرابی نہیں، خرابیاں ان میں ہیں، بدنام اسلام ہو رہا ہے۔ قتل عام آج امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں اور خونخوار مسلمان کو بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں بھی جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہیں وہ بھی واقعی مسلمان نہیں ہیں، انہی اسرائیل اور امریکہ کی اولاد ہے، انہی کی اولاد۔ آپ کو ہم مثال دیں، یہ نیوز ہم نے بی بی سی پہ شاید پڑھی تھی، بی بی سی پہ اسرائیلی مفتی، یہودی مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کسی بچے سے آپ کو اس بات کا خطرہ ہو کہ بڑا ہو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو اسی بچپنے میں اس کو قتل کر دینا جائز ہے۔ اب بتائیے کہ اس فتوے پہ دنیا میں کوئی ہنگامہ ہوا؟ کتنوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا، کسی کو ہنگامہ ہوا؟ کوئی کسی کی صحت پسند، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات اسرائیل نے کہی تھی۔ ہنگامہ بھی وہی تو کرنے والے ہیں نا، کوئی اور تھوڑی ہنگامہ کرتا ہے۔ چینلز انہی کے ہاتھ میں ہے، میڈیا انہی کے ہاتھ میں، تو ہنگامہ کون کرے گا؟ انہوں نے تو اس کو بہت اچھا دکھایا کہ دیکھیں آپ اپنے ڈیفنس کے لیے کتنا محتاط ہیں، کتنا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر یہ فتویٰ خدا نخواستہ، اگرچہ ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ اسلام ظلم و ستم کا مذہب نہیں ہے، کوئی مسلمان مفتی دے دیے ہوتا تو یہ بات ایک دم طے ہو جاتی کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ پوری دنیا میں ہنگامہ ہے، مسلمان بچے قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، سارے چینلز بول پڑتے ہے کہ نہیں؟ ان حالات سے انسان کیسے لڑے گا؟ گھر میں بیٹھ کے محلے والا بھائی کی برائی کر رہا تھا، گھر میں آ کے دفاع کریجئے گا آپ۔ محلے والا دوست کی برائی کر رہا تھا، گھر میں آ کے آپ جواب دیجئے گا۔ سوال جہاں سے اٹھتا ہے جواب وہیں دیا جاتا ہے۔ اگر سوال دنیا کے اس کونے سے ہے تو جواب بھی وہیں پہنچنا چاہیے، وہاں تک جواب پہنچانے کے لیے یہ مائک ناکافی ہے۔ ہم کو موجودہ میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا کہ جو میڈیا ہماری باتوں کو وہاں تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، اسلام تو اس کامل مذہب کا نام ہے کہ جس میں جواب کی بھی ضرورت نہیں، صرف حقیقی اسلام پیش کر دیں، سارے مراحل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ صرف ہم واقعی اسلام پیش کر دیں۔ اب یہاں پہ اس پہ ایک جملہ اور کہتے چلیں، یقیناً وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اور کرنا چاہیے اور واجبات میں سے ہے، اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مراحل اور ایسے راستے ہم اختیار کریں کہ جو آج ہمارے اندر جو بھی خرابیاں ہو رہی ہیں ان خرابیوں کا جواب دے، اس کا ڈیفنس کرے۔
امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، کنوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو لیکن زبان سے نہیں، زبان کے علاوہ۔ یعنی کیا مطلب؟ امام چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کردار کو اتنا اچھا بنا لیں کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے کھنچتے ہوئے چلے جائیں۔ عزیزان محترم، اسلام کے حقانیت کے اعلان کا بہترین راستہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پرفیکٹ مسلمان بنا لے، احکام اسلامی پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے کہ جہاں سے مسلمان کی کوششیں شروع ہوں کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ، اتنا کلیئر بنا لے کہ لوگ دیکھیں تو دیکھ کے کہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ایسی جگہ گزری ہیں کہ جہاں پہ اگر مسلمان گواہی دے دے تو مسلمان کی گواہی کی بنیاد پہ کیس حل ہو جایا کرتا تھا، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مسلمان اپنی شرافت سے مشہور تھا، مسلمان اپنی ایمانداری سے مشہور تھا، لیکن آج کی ان سازشوں نے مسلمان پہ اتنے بڑے بڑے دھبے لگا دیے ہیں کہ اب وہ چیزیں صرف تاریخ میں ہو کے رہ گئی۔ مسلمان اپنے کلچر سے مشہور تھا، مسلمان اپنے علم سے مشہور تھا، مسلمان ثروت سے مشہور تھا، مسلمان عقل و فہم سے مشہور تھا، لیکن آج کے ان حالات نے مسلمانوں کے حالات کو بدل دیا ہے۔ ایسے حالات میں ہم کو اس بات کی جو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے گھریلو حالات بہتر ہوں، گھریلو زندگی بہتر ہو، اس کے ساتھ ساتھ غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے قومی حالات بہتر ہوں، ہمارے قومی تقاضے پورے ہوں۔ یہ غیرت دینی کا تقاضا ہے، اور اس غیرت دینی کو اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس غیرت دینی کی بنیاد پہ پھر انسان اپنے چھوٹے مسائل اور چھوٹی مشکلات کو بھلا دے گا، پھر یہ دیکھے گا کہ عالم اسلام کے مسائل و مشکلات کیا ہیں۔ عزیزان محترم، جن لوگوں نے قومی سطح پہ کام کیا ہے ان لوگوں کے گھر میں ایسا نہیں کہ مشکل، ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے مولانا کیا کرتے ہیں آپ کو کیا معلوم، صبح سے شام تک ہم کھٹتے ہیں تو کہیں جا کے 2 روٹی کا انتظام ہوتے ہیں، ایسے بات آتی ہے، کوئی شک نہیں، اس بات محنت کرتے ہیں تبھی تو آپ کماتے ہیں، لیکن آپ کے لیے صرف گھر نہیں بنایا گیا ہے، قوم بھی بنائی گئی ہے، اور آپ صرف گھر کے لیے نہیں بنے، قوم کے لیے بھی بنے۔ صرف گھر والوں کا حق نہیں آپ پہ، قوم کا بھی حق ہے آپ پہ، کچھ قومی تقاضے بھی ہیں۔ آپ کو ہم مثال دیں کہ اگر ہماری پرسنل لائف ہوتی ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے گھریلو زندگی ہوتی ہے، گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھریلو ضرورتیں ہوتی ہیں، تو جو لوگ قومی مرحلے کے لیے آگے بڑھے ہیں کیا ان کا گھر نہیں تھا؟ کسی جنگل سے نہیں آئے ہو؟ آج عالم اسلام میں، دنیا میں پوری تاریخ کو بدل دینے والی ذات امام خمینی نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، تبعید کیے گئے، سب کچھ برداشت کیا، کیا ان کا گھر نہیں تھا؟ کیا ان کی فیملی نہیں تھی؟ کیا ان کی پرسنل لائف نہیں تھی؟ کیا ان کو دال روٹی کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کے ضروریات نہیں تھے؟ پھر کیسے کیا؟ پھر کیسے اس مقام اتنا بڑا انقلاب؟ پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے جو بھی اپنی پروگرامنگ کی تھی اسلام کے خلاف، آج ان کو اس پروگرامنگ پہ تجدید نظر کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ سیاست بدل کے رکھ دیا۔ ان کے مرنے پہ میڈیا کہتا ہے کہ جب اس انسان کے ہونٹ ہلتے تھے تو دنیا ہلتی تھی۔ یہ ہم اس لیے مثال دے رہے ہیں کہ اگر ہم ائمہ کی مثال دیں گے تو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو امام تھے، یہ تو یہ عام انسان تھے، اور یہ نہیں، بہت سے ایسے جن لوگوں نے جا کے شہادت دی، اتنی آسانی سے نہیں آیا نا انقلاب، جانیں دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ ان کا کیا تھا؟ ان کا گھر بار نہیں تھا۔ یہ جذبہ غیرت دینی کی ہی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آئیے آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے آج امام خمینی کی تاریخ دیکھ لیجئے، امام خمینی اگر انقلاب نہ لائے ہوتے تو ان کو اپنی مذہبی ایکٹیویٹی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ آرام سے اپنی نماز بھی پڑھتے، آرام سے اپنا روزہ بھی رکھتے، تلاوت قرآن مجید بھی کرتے، سارے مذہبی فرائض انجام دیتے، لیکن قوم بے عزتی میں ڈوبی جا رہی تھی، قوم گناہوں میں ڈوبی جا رہی تھی، قوم بدنام ہوتی جا رہی تھی،
اسلام بدنام ہوتا ہے. اسلام کی ضروریات کو دیکھا, اپنی ضروریات کو اہمیت نہیں دی, اسلام کی ضروریات کو اہمیت دی. نتیجہ یہ ہوا کہ نہیں دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھا کہ قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. بیٹا بھی شہید کیا گیا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ تبعید کیا گیا. یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ انقلاب آ گیا, لیکن اس انقلاب سے آنے سے پہلے تاریخ موجود ہے, ڈاکومنٹریز موجود ہیں, آپ دیکھیے, رسول اللہ موجود ہے, سب یوٹیوب پہ موجود ہے. نہیں تو بتائیے گا, ہم آپ کے لیے اویلیبل کریں گے. اب دیکھیں کہ کتنے سخت مراحل سے گزرے تب انقلاب آیا. اگر غیرت قومی کی بنیاد پہ انسان کے اندر قربانیوں کو برداشت کرنے کا جذبہ ہے تو انسان کچھ کر سکتا ہے. بغیر قربانی دیے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم بیٹھے رہے اور سب کچھ ہو جائے, نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. انسان کو قربانی کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو قربانی دینی پڑے گی, اور جتنا بڑا کام ہوگا اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. بڑے کام کے لیے بڑی قربانی ہوتی ہے. عزیزان محترم, اسی طریقے سے جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ امام حسین کو خود دینی ایکٹیویٹیز کے لیے مشکل تھی. کیا مشکل تھی امام حسین کو؟ آپ کے خاندان میں پورے کوئی مشکل نہیں تھی. آپ کے گھر میں حجاب بھی تھا, نماز و روزہ بھی تھا, تلاوت قرآن مجید بھی تھی. آپ خود درس کہا کرتے تھے مدینے میں, شاگرد آپ کے موجود تھے. حاکم کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے زور سے بول لیتا ہے کہ نہیں. آج ہمارے سامنے ایسے ماحول پیدا ہو جائیں, ایسے حالات پیدا ہو جائیں, تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے, سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, کیا ضرورت ہے. سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں. اگر اسلام خطرے میں ہے تو پھر کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں. اتنی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود امام حسین نے محسوس کیا غیرت قومی کی بنیاد پہ کہ ہم کو قیام کرنا چاہیے. آج ہمارا گھر کے اندر بیٹھنا, کہا جاتا ہے بعض اوقات, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں, آپ گھر میں بیٹھی رہے, امام کا ضرور کا امام خود دیکھ لیں گے. یہ نہیں معلوم, بات دشمن کی ہے, کون کہہ رہا ہے وہ نہیں جانتے. یہ بات دشمن کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ہم کو ہمارے ڈیفنس سے کیسے روک سکتا ہے؟ کوئی ہمارے دفاع سے ہم کو کیسے روک سکتا ہے؟ کوئی روایت ہے, کوئی آیت ہے, کوئی دلیل ہے, کیا ہے کہ ہم کو کوئی دفاع کرنا ہی نہیں ہے؟ جناب مختار نے واقع کربلا کے بعد اتنا بڑا دفاع کیا, امام سجاد اس پہ ناراض نہیں ہوئے, مسکرا کے تائید کر دی. امام باقر نے جناب مختار کی تعریف کر کے تائید کر دی. معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی اسلام پہ حرف آئے تو ایک غیر معصوم اسلام کے دفاع کے لیے قیام بھی کر سکتا ہے, قربانیاں بھی دے سکتا ہے, اور آبرو اسلام کو بچا بھی سکتا ہے. اگر امام کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو سکتا ہے تو غیبت امام بدرجہ اولا یہ کام ہو سکتا ہے. کس نے آپ سے بتا دیا غیبت امام میں شریعت بدل گئی؟ فہمیے, انسان کا ضمیر مردہ ہوتا ہے تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے, اور یہ کہنے والے بھی خاموش نہیں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہاں بھی بات چینج ہوا کرتی ہے. یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. دفاع تو ہے, دفاع سے کون روک سکتا ہے؟ دفاع انسان کا حق ہے, دفاع انسان کی ذمہ داری ہے, دفاع انسان کا فریضہ ہے. ڈیفنس انسان کو کرنا چاہیے. اگر انسان دفاع نہیں کرے گا تو آپ یقین مانیے کہ اسلام کو ختم ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. آج جناب زینب کے حرم پہ حملہ ہو رہا, کیا چاہتے ہیں؟ دفاع نہیں کیا جائے, چھوڑ دیا جائے, امام آئیں گے خود کریں گے؟ کوئی کہے گا؟ بتائیے آپ. اگر یہاں پہ نہیں روکا ہم نے تو کل امام حسین کے حرم پہ حملہ ہوگا. دشمن ایسے ہی بڑھتا ہے, دشمن ایسے ہی بڑھتا ہے. چونکہ دشمن جناب زینب کے حرم پہ حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے, حزب اللہ کے جوان اپنی جافشانی سے اس کو روکے ہوئے ہیں, اس لیے دشمن کسی اور منصوبے کی ہمت نہیں کر پا رہا.
اب یہ اور بات ہے کہ جب مشکلات پیش آتی ہیں تو اپنے ہی کھڑے ہوتے ہیں، غیر نہیں کھڑے ہوتے۔ لہٰذا دفاع کون روک سکتا ہے؟ ڈیفنس کے لیے یہ بہانہ ہے، انسان کے بیٹھنے کا بہانہ ہے، نامردی ہے انسان کی۔ نامرد ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم کو ڈیفنس نہیں کرنا، بیٹھ جانا، ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات، اب اتنا وقت نہیں، ابھی ہم نے احادیث، روایت، امام حسین کا جملہ، قربانی کربلا، امام حسین نے کیا کہا؟ مثلی لا یضع مثلہ، ہمارے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کب تک کے لیے؟ سن 61 ہجری میں، قیامت تک کے لیے۔ جب بیعت نہیں کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیعت نہیں کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ میدان میں جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا؟ اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام حسین آپ کو نہیں معلوم تھا کہ غیبت کا زمانہ بھی آئے گا، وہاں تو یہ سب کرنا جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار سید الشہداء کا جملہ، ہمارے ائمہ کی سیرت، قرآن کی آیتیں، روایات، دفاع کا واجب ہونا، یہ احکام، کس کس چیز سے ہم منہ موڑیں گے؟ صرف یہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے جب انسان کی غیرت دینی مر جاتی ہے، ویلو اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے، تو بڑی سے بڑی چیزیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، انسان محسوس نہیں کرتا ہے کہ اتنی قیمتی چیز ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، عظمت اسلام کو لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ ہم کو عظمت اسلام کی ویلو نہیں معلوم ہے، لہٰذا ہم اس پہ دھیان نہیں دے پا رہے۔ ایک بات ہم نے کہی تھی کل، آپ کو یاد دلا دیں، کیسے جانے محترم، خدا کا کام رکتا نہیں ہے، کام ہوتا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا کسی اور کو توفیق دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم خود اس توفیق کو حاصل کر لیں، تاکہ شرف حاصل کر لیں، تاکہ ہم اس شرف کو حاصل کر لیں۔ اگر آج اسلام کے دفاع کے لیے ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو اس سے نہ اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا ہے، نہ کسی اور کا نقصان ہونے والا ہے، صرف ہمارا نقصان ہے کہ جو شرف ہم کو ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کے دفاع میں، اسلام کے ڈیفنس میں آگے بڑھیں۔ پرسنل مسائل کے لیے، شخصی مسائل کے لیے تو حیوان بھی کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ انسان اور حیوانیت میں فرق ہی یہی ہے کہ حیوان خود کو دیکھا کرتا ہے، انسان سماج و معاشرے کو دیکھا کرتا ہے۔ حالانکہ ہے نہیں، ایسے حیوان بھی ہیں کہ جو مثلاً اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لڑتے ہیں، تو ایسے حالات میں تو پھر انسان ان سے ہی بدتر ہو جائے گا، یعنی خلاف فطرت بات ہے۔ بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی، لیکن یہ کربلا کے جو درس ہیں اس میں سے یقیناً بہت سارے درس ہیں، اور کربلا اسی لیے ہے کہ ہم کربلا کے ذکر سے ان دروس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کو سید الشہداء ہمارے لیے پیش کرنا چاہتے تھے۔ مجالس صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے لذت لے لیں، مجالس اس لیے ہوا کرتی ہیں کہ درس حسین کو حاصل کریں، پیغام امام حسین کو حاصل کریں، سیرت امام حسین پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کربلا ہم کو کیا کیا درس دے رہا ہے۔ کربلا نے ہم کو عزت قومی دی، کربلا نے غیرت قومی دی، کربلا نے قربانی کا جذبہ دیا، کربلا نے ایک تفصیلی فہرست جو چیزیں دی، پوری زندگی کے لیے ہم کو ایک نظام و سسٹم دے دیا۔ اور امام حسین سرکار سید الشہداء کا جملہ کہ ہیہات من الذلہ، خدا ہم کو ذلت سے بچائے، یہ امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ حسین تم کو پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی کبھی بھی کسی راستے پہ جاؤ، دیکھو جب بھی ذلت ہو اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کی کوشش کرو، اس کے مقابلے میں جو راستہ ہو اس کو لے لو، لیکن کبھی ذلت کو اختیار مت کرنا۔ آج دیکھیے کہ آج عالم اسلام کی بنیاد پہ کہاں کہاں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، مسلمانوں کی باتیں تو بہت بڑے پیمانے پہ ہیں، ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہوگی، کم سے کم عزادار امام حسین کے اس حکم پہ عمل کر لیں، اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب یہ ایک پرسنل چھوٹی سی بات سے کہ جہاں انسان اپنا سدھار کر کے اپنی مجلس اور جلوس کو منظم کرے، یہاں سے لے کے قومی معیار پہ جو انسان کی ذلتیں ہو رہی ہیں، ہر مرحلے میں انسان اس بات کی کوشش کرے کہ ہم اپنے آپ کو ذلت سے بچائیں، اس لیے کہ حکم حسین ابن علی، ہیہات من الذلہ، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر غیرت ہوگی۔ پرسنل مسائل کے لیے شخصی غیرت،
قومی مسائل کے لیے قومی غیرت. جس کے ہاں شخصی غیرت ہوگی وہ شخصی بنیاد پہ ایسے کام نہیں کرے گا کہ جہاں اس کی بے عزتی ہو. جس کے ہاں قومی غیرت ہوگی وہ اپنے قوم کی غیرت اور توہین کو، بے عزتی کو برداشت نہیں کر پائے گا. یہ ہیہات من الذلہ یہ ہماری زندگی کا جز ہونا چاہیے. ہیہات من الذلہ ہماری زندگی کا نظام و سسٹم ہونا چاہیے. یہ ہماری آپ کی بات نہیں، امام حسین کا حکم ہے. آپ دیکھیں اب آج کے بعد سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو راستہ بڑھ رہا ہے دیکھیں کہ یہ عزت کا راستہ ہے کہ ذلت کا راستہ ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا معیار میں فرق ہو جایا کرتا ہے. بعض اوقات بہت چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ایسا کریں گے ذلت ہو جائے گی. علماء موجود ہیں، فاضل علماء موجود ہیں، آپ جہاں پہ فیصلہ نہ کر پائیں وہاں ان سے سوال کریں. جہاں اہم مرحلہ ہو، اہم مسئلہ ہو، اہم باتیں ہوں وہاں آپ ان سے سوال کریں. ان سے پوچھیں کہ ہم اس راستے پہ جائیں یا اس راستے پہ جائیں. اس لیے کہ آپ دیکھیے نا کربلا میں اگر ہمارے جیسے ہوتے تو سوچتے کہ ایک طرف تو باوجود اس کے کہ ہماری شجاعت کا اتنا شہرا ہے سب شہید ہو جائیں گے اور اس کو چھوڑو خیام میں آگ لگ جائے گی اور چادر چھن جائے گی، لہذا ذلت ہو جائے گی، لہذا اس کام کے لیے ہم اس قیام کو نہیں کریں گے. لیکن نہیں، چادر کا چھننا یہ ایک الگ چیز ہے، اسلام کا برباد ہونا یہ الگ چیز ہے. غیرت قومی کی بنیاد پہ زینب نے چادر کے چھننے کو برداشت کر دیا. ہم شاید فیصلہ نہیں کر پاتے لیکن امام حسین نے اتنا بڑا فیصلہ کیا. ہم نے آپ کی زحمت تمام. غیرت قومی کی بنیاد پہ زینب نے، بھیا تم نے جس دین کو بچایا ہے زینب اس دین کو برباد نہیں ہونے دے گی، بھلے ہی زینب کے سر سے چادریں چھن جائیں. اتنا آسان نہیں تھا. اب جملے کی اہمیت کو پہچانے. جس وقت امام سجاد کے پاس ثانیہ زہرا آئی ہیں، اے بیٹا آخری خیمہ بچا ہے، بتاؤ بغیر چادر کے باہر نکل جائیں یا خیمے میں جل کے اپنی جان دے دیں. اہل حرم کی خواتین کی نگاہ میں پردہ اتنا اہم ہے کہ جل کے جان دینے کو تیار ہیں. پہچانیے اہمیت کو کہ اہل حرم کی نگاہ میں پردے کی کیا اہمیت ہے. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کی حفاظت واجب ہے، آپ ایسے ہی باہر نکل جائیے. لو عزاداروں، وہ خواتین کی جس کے گھر سے پردے کا رواج تھا آج پہلی مرتبہ خیموں سے بغیر چادر کے باہر نکل. کس طریقے سے امام سجاد نے نگاہ ڈالی ہوگی. جب بھی نگاہ اٹھتی ہوگی پھوپھی اماں کے سر پہ چادر نہیں، ماں کے سر پہ چادر نہیں، ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں، دیار بدیار گھمائے جا رہے ہیں. یہی تو وجہ تھی کہ امام جو اپنی پوری زندگی امام روئے. شام سے آزاد ہونے کے بعد جب آپ مدینے پہنچے ہیں پوری زندگی روئے ہیں. راوی کہتا ہے ہم نے سوال کیا کہ مولا کیوں آپ اتنا گریا کرتے ہیں، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. امام نے جواب دیا کہ نادان تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، ماں بہنوں کا بے چادر بازار میں گھمایا جانا یہ ہمارے گھر کی میراث نہیں. جب بھی کوئی امام سے سوال کرتا تھا مولا سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کہاں ڈھائے گئے، بس لوگ یہی کہتے تھے الشام الشام الشام. شام کا وہ معرکہ تھا جس کو امام فراموش نہیں کر پائے، بھلا نہیں پائے. عزاداروں، ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ شام کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ شام میں کون سی ایسی مصیبت آپ پہ ڈھا دی گئی. امام نے اپنی زبانی ساتھ وہ مصائب گنائے کہ جو شام میں ڈھائے گئے. بس عزاداروں اسی پہ آپ کی زحمت تمام. امام نے فرمایا کہ جب ہم کو شام میں گھمایا گیا تو شہداء کے سروں کو بیویوں کے کجاووں کے پاس، بیویوں کے اونٹوں کے پاس لایا گیا تاکہ تماشائیوں کا مجمع بڑھے، بیویوں کی بے پردگی بڑھے. جب ہم شام کے بازار میں گھوم رہے تھے تو ہمارے اوپر کبھی تلوار ماری جاتی تھی، کبھی تازیانے مارے جاتے تھے، کبھی نیزے مارے جاتے تھے. دشمن ہم کو ستانے کے لیے شہداء کے سروں کو ہمارے سامنے اچھالا کرتے تھے. سرائے شہداء کی توہین ہوتی تھی. ارے کسی نے سرائے شہداء کو گھوڑوں کے سموں میں پھینک دیا. اللہ رے اللہ، امام نے کس نگاہ سے اس کو برداشت کیا ہوگا. عزیز امام فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم کو شام کی گلیوں سے گھمایا گیا، بالا خانے پہ عورتیں جمع ہو گئی تھیں، وہ اپنے چھتوں سے ہمارے اوپر انگارے پھینکتی تھیں، جلتا ہوا پانی پھینکتی تھیں، لکڑی اور پتھر سے مارتی تھیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک آگ آ کے ہمارے سر
پہ پڑی، ہمارا امامہ جل گیا، سر تک آگ پہنچ گئی۔ اللہ اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ہم کو بازار شام میں گھمایا گیا، منادی آواز دے رہا تھا کہ دیکھو یہ وہ خارجی ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے وارث اسلام کے لیے کوئی ایسا کہہ دے، امام سجاد نے کیسے برداشت کیا؟ ہم کو اس بازار میں لے جایا گیا کہ جہاں پہ کنیز و غلام بیچے جاتے تھے، خدا نے ایسا اہتمام کیا کہ ہم کو بیچ نہ سکے، ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کے محلے میں لے جایا گیا کہ جہاں پہ ان سے کہا گیا دیکھو یہ وہ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کو مارا ہے، آؤ آج ان سے جتنا بدلہ لینا ہو لے لو۔ ہائے انہوں نے بھی ہم پہ ظلم ڈھائے۔ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں نہ زمین پہ فرش، نہ اوپر چھت، دین کی دھوپ، رات کی اوس، اور ہر لمحہ وہاں موت کا خطرہ تھا۔ ان عالم میں ہم نے ہتھکڑی اور بیڑی کے درمیان اپنے اس قید خانے کی زندگی کو گزارا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بذنب قضاہ و تسلیم ماتم